بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 فروری بروز جمعہ ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی بطور جماعت جو درخواست تھی اسد عمر کی جانب سے، اس میں آج سماعت ہوئی۔ پنجاب میں الیکشن 90 روز میں کروانے کے حوالے سے اور جسٹس جواد حسن صاحب نے سماعت کی۔ بہت حوصلہ افزا آج کی سماعت ہے، اور عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ گورنر کو چھوڑیں، الیکشن کمیشن سے کہا کہ آپ تاریخ بتائیں کس تاریخ کو آپ الیکشن کروانا چاہتے ہیں، اور ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ 90 دن سے آگے تو اگر آپ 90 دن میں الیکشن کی تاریخ نہیں دینی تو پھر آئین کو ختم کر دیں۔ پھر آئین کس لیے آپ نے رکھا ہوا جب آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں کرنا؟ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو 3 ججمنٹس ہیں، ایک 1987 کی، ایک 1988 کی، ایک 1989 کی، خواجہ شریف کیس، اور اسی طریقے سے جو جاوید ہاشمی کیس ہے، اور باقی بھی جو اہم کیسز ہیں، اس میں آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ جب سپریم کورٹ فرما چکی ہے کہ 90 دن سے مراد 90 دن ہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ آرٹیکل 189 جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے مجھ پر بائنڈنگ ہے، تو میں سپریم کورٹ کو دیکھوں یا آپ کی سنوں؟ گورنر کے وکیل سے کہا۔ خیر، بڑی اہم سماعت ہوئی، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، اسد عمر بھی عدالت میں موجود تھے، شبلی فراز بھی، سابق اسپیکر سبطان خان بھی عدالت میں موجود تھے، اور اس کے علاوہ اعظم سواتی بھی عدالت میں موجود تھے، اور باقی بھی جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ آج عدالت میں موجود تھی۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب ریپرزینٹ کر رہے تھے اسد عمر کو، اور اسی طریقے سے ایک منیر احمد کی درخواست ہے، وہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے دی ہوئی ہے، اور وہ بھی اسی سے متعلق ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کے وکلاء بھی تھے، اور پنجاب کے جو لا افسران ہیں وہ بھی عدالت میں موجود تھے۔ جیسے ہی عدالت میں سماعت شروع ہوئی تو پہلا سوال عدالت نے کیا کہ گورنر کی جانب سے کون آیا ہے، جس پر بتایا گیا کہ گورنر کی جانب سے کوئی پیش نہیں ہوا، تو عدالت نے کہا گورنر کو نوٹس تو ہو چکا تھا، پھر کیوں نہیں آئے؟ تو عدالت کو بتایا گیا، جو پنجاب کے لا افسران کا معاملہ بنا ہوا ہے، جو اب نئے لا افسران تعینات ہوئے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو آج ہی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس نے یہ کیس دیا ہے کہ آپ اس کیس میں پیش ہوں، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو کیس کی تیاری نہیں کر کے۔ عدالت نے کہا آپ تیاری کریں نہ کریں، آئین بڑا واضح ہے، مجھے پتہ ہے کہ آئین کیا کہتا ہے، اور میرے سامنے سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، آپ رہنے دیں۔ علی ظفر صاحب سے کہا کہ آپ آئین پاکستان کا پریمبل پڑھیں۔ آئین پاکستان کا پریمبل جو دیباچہ ہے وہ علی ظفر صاحب نے پڑھنا شروع کیا، اور علی ظفر صاحب نے کہا کہ آئین بڑا واضح ہے، آئین یہ کہتا ہے کہ یہ ایک جو سوورینٹی ہے وہ اللہ پاک کے پاس ہے، اور پھر وہ ایک سیکریٹ ٹرسٹ کے طور پر، ایک مقدس امانت کے طور پر وہ دی جاتی ہے، چوزن ریپرزنٹیٹیو آف پبلک، کہ وہ عوام کے نمائندوں کو بطور سیکریٹ ٹرسٹ دی جاتی ہے۔ جسٹس جواد حسن صاحب نے کہا کہ سیکریٹ ٹرسٹ کا جو ورڈ ہے، یہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ دیا تھا تو انہوں نے یہ ورڈ استعمال کیا تھا سیکریٹ ٹرسٹ کا، تو اس سے مراد جو ایک مقدس امانت ہے۔ تو آئین پاکستان ہمارا، جس آئین کا دیباچہ بسم اللہ سے شروع ہو اور جس میں ہمارے پیارے پیغمبر کا ذکر ہو، کیا وہ ملک اس کو نقصان کوئی پہنچا سکتا ہے یا اس آئین کو کوئی توڑ سکتا ہے؟ کسی کو توڑنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پھر عدالت نے علی ظفر صاحب سے کہا کہ آرٹیکل 5 پڑھیں۔ آرٹیکل 5 میں جب انہوں نے جیسے ہی پڑھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈیوٹی ہے گورنر کی کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق ساری چیزوں کو دیکھیں، کہ وہ جو اپنے معاملات ہیں وہ آئین کے مطابق چلائیں گے۔ عدالت نے کہا چیزیں بڑی کلیئر ہو گئیں، آئین پاکستان کہتا ہے کہ گورنر کی جانب سے تاریخ دینی ہے 90 دن کے اندر کی۔ آئین پاکستان کا دیباچہ کہتا ہے کہ جی آپ عوام کے چوزن ریپرزنٹیٹیو ہیں یا آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں، تو آپ کے پاس یہ سیکریٹ ٹرسٹ ہے، آپ نے جماعتوں سے باہر نکل کے فیصلے کرنے ہیں۔ پھر عدالت نے کہا کہ آرٹیکل 5 بڑا کلیئر ہے کہ آپ اوبیڈینس ہوں گے، آپ آئین کے فرما بردار، ریاست کے فرما بردار ہوں گے، آپ کسی جماعت یا کسی رہنما کے فرما بردار نہیں ہوں گے۔ عدالت نے کہا اب پڑھیں الیکشن کمیشن کا خط ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو پہلا خط لکھا، الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی اس طریقے سے اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے، 14 جنوری کو اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ 9 اپریل سے 14 اپریل کے درمیان کوئی بھی تاریخ دے دیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 54 دن سے کم جو ٹائم ہوگا وہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوگا کہ ہم اس دنوں میں الیکشن کروا سکیں۔ بہرحال وہ پڑھا۔ اس کے بعد گورنر پنجاب کا جو نوٹیفکیشن تھا وہ عدالت نے کہا کہ وہ پڑھیں، وہ کیا ہے۔ گورنر پنجاب نے لیٹر لکھا۔ گورنر پنجاب کہتے ہیں کہ جی میں آئین اور قانون کے مطابق کام کروں گا انشاءاللہ۔ اچھا، جگہ جگہ گورنر کہتے ہیں جی کہ معاشی حالات ایسے ہیں، تو جو آپ حالات کو دیکھ لیں، سٹیک ہولڈرز کو دیکھ لیں، تو سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے آپ فیصلہ کریں الیکشن کمیشن کو۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ آئین اور قانون کے مطابق میں کام اپنی ڈیوٹی نبھاؤں گا۔ عدالت نے کہا کہ قانون کیا ہوتا ہے؟
گورنر کا کام صرف آئین کے مطابق کام کرنا ہے. قانون کہاں سے آ گیا؟ آئین اینڈ کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. یہ کیا ہو گیا گورنر کو؟ اور اگر انہوں نے ہر لفظ کے آگے انشاءاللہ انشاءاللہ لکھنا ہے تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود کچھ بھی نہیں کرنا. آپ اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں یا اپنی بدنیتی وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ایک ورڈ استعمال کر دیا انشاءاللہ کا تو آپ کی وہ ساری کی ساری کلیئر ہو جاتی ہیں. عدالت نے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ گورنر ہے، اس کی ذمہ داری ہے. عدالت نے کہا ایسے ہی جسٹس جواد حسن صاحب نے کہا چھوڑیں گورنر کو. الیکشن کمیشن آپ بتائیں کب الیکشن کروانے کے لیے آپ تیار ہیں؟ الیکشن کمیشن نے کہا کہ جناب ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، جو تاریخ آپ کہہ دیں ہم وہ اس تاریخ پر الیکشن کروا دیں گے. اس پر عدالت نے کہا، اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے اس میں یہ بات کی کہ الیکشن کمیشن نے بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ جی 9 سے 14 اپریل کے درمیان کوئی تاریخ دے دیں. اس کا مطلب ہے کہ الیکشن انہی تاریخوں میں ہونا ہے. اب الیکشن کمیشن جب تیار ہے الیکشن کے لیے، آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوگا. سپریم کورٹ آف پاکستان خواجہ شریف ججمنٹ میں یہ فرماتی ہے کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن کروانا ہے، اور 90 دن سے مراد 90 دن ہے. اور جہاں آئین پاکستان میں آرٹیکل 254 ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو آئین میں ٹائم دیا گیا ہے اگر اس سے تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جائے تو اس کی معافی ہے، اس پر عدالت نے کہا کہ جو الیکشن کا ٹائم ہے اس پہ کوئی معافی نہیں ہے. اس پر پھر علی ظفر صاحب نے کہا کہ جو ابھی ڈپٹی سپیکر کی رولنگ، جو قاسم سوری کی رولنگ کو ختم کیا تھا، کالعدم قرار دیا تھا، اور اس پر جو ججمنٹ آئی تھی سپریم کورٹ کی، تو سپریم کورٹ نے آرٹیکل 254 کو ڈسکس کیا تھا کہ اس میں جو ایک استثناء دی گئی ہے کہ جو آئین میں ٹائم دیا گیا ہے آپ اس سے کچھ دن آگے پیچھے کر سکتے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ جہاں آئین کلیئر ہے، جہاں آئین نے آپ کو ٹائم دے دیا آپ نے اس کے اندر کرنی ہے. وہ بڑے ایک خاص سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جب آپ کچھ دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتے. اتنے میں جو سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں، جب حمزہ شہباز وکیل وزیر اعلیٰ بنے تھے تو اس وقت جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے شہزاد صاحب، وہ عدالت میں تشریف لائے گورنر کے وکیل کے طور پر. انہوں نے کہا جی کہ ابھی مجھے پتہ چلا ہے اور مجھے گورنر صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ میں ان کے بیان پر عدالت میں پیش ہوں. تو عدالت نے کہا ہاں جی بتائیں. انہوں نے کہا جی ابھی ہم عدالت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حالات بڑے تبدیل ہیں، معاشی حالات بڑے ڈسٹرب ہیں، اور معاشی اور جو سیکیورٹی. عدالت نے کہا کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آئین کی بات کریں. یہ کیا بات ہوئی؟ کب حالات ٹھیک ہوئے ہمارے ملک میں؟ یہ تو ہر سال، ہر مہینے، ہر الیکشن کے وقت یہی ہوتا تھا. انہوں نے کہا کہ میں یہ کہاں کروں؟ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی بات مان لوں، میں سپریم کورٹ کی بات نہ مانوں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی بات مان لوں اور میں آئین پاکستان کی بات نہ مانوں. بس چپ کر جائیں، معاشی حالات والی باتیں نہیں کرنی، یہ تماشا نہیں چلے گا. اس پر اسد عمر روسٹرم پر آگے. انہوں نے کہا جناب میں ایک عدالت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. عدالت نے کہا آپ درخواست گزار ہیں، آپ بول سکتے ہیں، بولیں کیا کہنا چاہتے ہیں. اسد عمر نے کہا کہ جو الیکشن جو حکومت یا گورنر یا الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے معاشی حالات اور ایسے حالات کی بات کی جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے 23 ممبران نیشنل اسمبلی کے استعفے منظور کیے تھے، اس کے ضمنی الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا. 16 مارچ کو الیکشن ہونے جا رہا ہے. تو کیا یہ معاشی حالات صرف پنجاب کے جنرل الیکشن کے لیے ہیں اور باقی جو الیکشن ہیں اس کے لیے نہیں ہیں؟ اور وہاں تو پورے ملک میں مختلف حلقوں میں الیکشن ہونا ہے. اگر الیکشن کمیشن انہی معاشی حالات میں رہتے ہوئے ضمنی الیکشن کروا سکتا ہے تو جنرل الیکشن کیوں نہیں کروا سکتا؟ یہ بات گلے پڑ گئی عدالت. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ابھی یہ تو 33 ہیں، اس کے بعد 33 کا اگلے جو دنوں میں استعفے قبول ہوئے تھے اس کے بعد 43 کے استعفے قبول ہوئے. تو جناب یہ تو الیکشن، اگر ضمنی الیکشن کروانے کے لیے یہ تیار ہیں اور تاریخ دے رہے ہیں تو جنرل الیکشن کے لیے بھی تو ان کو تاریخ دینی پڑے. عدالت نے کہا میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، معاشی حالات اور یہ ساری چیزیں یہ کچھ نہیں ہیں. آپ بات کریں آئین کی، آئین بڑا واضح ہے. الیکشن کمیشن سے کہا آپ تاریخ دیں اور پھر ہم اس کے اوپر. عدالت نے کہا میں تو تیار ہو کے میرے پاس پوری وہ ججمنٹس دکھائی انہوں نے کہا میرے پاس ججمنٹس پوری ہیں. اور ساتھ عدالت نے کہا ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کے لیے چونکہ جو اس پر پھر عمل درآمد بھی ہونا ہے، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر کوئی بینچ بنا دیا جائے تو اس کے لیے میں تیار ہوں. اس پر پھر اسد عمر نے بھی کہا، وفاقی حکومت کے وکلا نے بھی کہا کہ جی نہیں اس پر آپ فل بینچ نہ بنائیں جناب، اس کو ڈیسائیڈ کر دیں. اب وفاقی حکومت اس وجہ سے کہہ رہی تھی کہ فل بینچ بنے گا تو وہ ایک ہی دفعہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا اور پھر معاملہ سپریم کورٹ چلا جائے گا. وفاقی حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہاں سنگل بینچ فیصلہ کرے، پھر ہم انٹرا کورٹ اپیل میں جائیں اور پھر انٹرا کورٹ اپیل میں پھر ہم سپریم کورٹ جائیں، وہ ٹائم گین کرنے کے لیے. میں تو جانتا ہوں وہ کون سا کوئی جو عوام کے خیر خواہ ہیں یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جلد الیکشن ہو جائے. بہرحال عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن بھی تیار ہے اور الیکشن کمیشن کے ساتھ جو وفاقی حکومت ہے یا جو گورنر ہے وہ اس کے پابند ہے، وہ آئین کے پابند ہیں. آئین سے باہر میں کسی کو نہیں نکلنے دوں گا. ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا
کہ آپ گورنر کو چھوڑیں، آپ الیکشن کی تاریخ دیں، آپ اتنا کام کر رہے ہیں، آپ خود الیکشن کی تاریخ دیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد نے کہا اسد عمر صاحب آج تو الیکشن کمیشن سے خوش ہو جائیں، آج الیکشن کمیشن نے آپ کے موقف کی حمایت کر ہے، جس پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے کہا کہ الیکشن کمیشن خوش ہونے کا موقع دے تو ہم ضرور خوش ہوں گے۔ اور ساتھ عدالت نے کہا کہ آپ اکثر الیکشن کمیشن کا گلہ کرتے ہیں اور آج الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہاں جی ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر اسد عمر نے کہا جناب یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کو الیکشن تو کروانا پڑے گا۔ شبلی فراز پیچھے سے کھڑے تھے۔ اب جو گورنر پنجاب تھے، گورنر پنجاب نے کے وکیل نے کہا جی کہ ہمیں پھر ایک ہفتے کا ٹائم دے دیں تو ہم اس میں جواب جمع کرواتے ہیں اور ہم اس میں پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ عدالت میں اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ گورنر پنجاب کے تو اب ان کے ہاتھ سے تو گیم نکل گئی ہے، انہوں نے تو اپنا اختیار الیکشن کمیشن کو دے دیا ہے، اب تو یہ ڈیسائیڈ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، اس وجہ سے یہ جو معاملہ ہے اس کو الیکشن کمیشن کو کہہ دیں، الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ خیر عدالت نے کہا کہ چونکہ اب الیکشن کمیشن بھی تیار ہے، گورنر کی جانب سے بھی ان کے وکلا آج عدالت میں آ گئے ہیں، وہ بھی ٹائم مانگ رہے ہیں، تو ہم اس معاملے کو اسد عمر صاحب کیا کہتے ہیں، یہ ایک ہفتے کا ٹائم مانگ رہے ہیں تو کیا چاہتے ہیں۔ اس پر پھر علی ظفر صاحب نے کہا جی ٹیوزڈے کا وقت دے دیں، ٹائم ٹیوزڈے کو ہم بحث کر دیں یہ بھی اور جواب جمع کروا دیں، تو اس پر بھی ہم آگے دیکھ لیتے ہیں۔ اسد عمر نے کہا کہ جناب یہ جو ایک ہفتے کا ٹائم مانگتے ہیں، اگر آپ ایک ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں تو 28-29 دن گزر چکے ہوں گے 14 جنوری کے بعد، تو اس کے بعد جو الیکشن ہے اس کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے، ٹائم کم رہ جائے گا، 62 دن رہ جائیں گے، اور الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ 54 دن کے اندر اندر معاملات جو ہیں 54 دن کے اندر اندر آپ کو کرنے ہوں گے۔ تو اس پر عدالت نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں، جب آپ عدالت میں آ گئے تو 5-10 دنوں کا معاملہ ہوگا تو ہم اس کو دیکھ لیں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو فریق ہیں وہ راضی ہیں۔ اب جو فریق راضی ہونے کی بات ہے وہ اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ پھر اگر وہ عدالت میں آ کے خود ڈیٹ دے دیتے ہیں تو پھر وہ انٹرا کورٹ اپیل نہیں فائل کر سکتے، کیونکہ کنسنٹ دے دی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں جی ہم فلاں تاریخ کو الیکشن کروانے کو تیار ہیں۔ بہرحال الیکشن تو ان کو کروانا پڑے گا۔ عدالت نے کہا کہ آپ کی بات مانتے ہوئے ہم تھرسڈے کی جمعرات کی 9 فروری کی تاریخ دے رہے ہیں، 9 فروری سے 2 دن پہلے آپ نے اپنے جواب تیار کر کے ہائی کورٹ میں جمع کروانے ہیں اور اس کی کاپیاں درخواست گزاروں کو دینی ہیں۔ اور ساتھ عدالت نے کہا کہ 9 فروری کو میں صرف بحث سنوں گا، چند منٹ میں سب کو دوں گا، اس دن میں فیصلہ دوں گا۔ اور الیکشن کمیشن اپنے جو مشاورت کر کے ہے کہ وہ تاریخ لے کر ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن 9 سے 14 پروپوز کر چکا ہے، وہ اپنی تاریخ لے کر ہے اور آئین سے آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ جو آئین سے آگے بڑھے گا جسٹس جواد حسن صاحب نے کہا اس کے لیے آرٹیکل 5 بڑا کلیئر ہے۔ آرٹیکل 5 کہہ رہا ہے کہ آئین سے جو منہ موڑے گا پھر اس سے پورا نظام منہ موڑ لے گا۔ عدالت نے کہا اس پر معافی نہیں ملے گی۔ اور ساتھ اسد عمر سے کہا، اسد عمر نے کہا جی کہ ان سے یہ کہہ دیں کہ یہ جو ٹی وی پر بیٹھ کر تقریریں کرتے ہیں، الیکشن کو کنفیوز کرتے ہیں، پوری عوام کنفیوز ہے، تو اس کو ان کو روک دیں۔ عدالت نے کہا میڈیا کے معاملات کو ہم نہیں دیکھتے، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کو الیکشن کی تاریخ ملے گی۔ آپ کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ عوام کا مسئلہ ہے، یہ پبلک کا معاملہ ہے، یہ آئین کا مسئلہ ہے، یہ ریاست کا مسئلہ ہے۔ ہم یہاں ریاست اور عوام کے لیے بیٹھے ہیں۔ جب آئین پاکستان نے 90 دن کہا ہے تو 90 دن سے مراد 90 دن ہے، اس سے آگے پیچھے یہ نہیں جا سکتے، نہ ہم جانے دیں گے۔ اور عدالت نے 9 فروری کو آپ سمجھیں کہ فیصلے کا دن مقرر کر دیا ہے 9 فروری کو، اور 9 فروری کو عدالت فیصلہ سنائے گی۔ بہرحال عدالت نے اس کے اوپر خود بھی ورکنگ کی ہے، بہت زیادہ ججمنٹس نکال کے رکھی ہیں جو اس بات کی طرف زور دیتی ہیں اور حکم دیتی ہیں اور ڈائریکشن دیتی ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہے، اور کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے تاریخ دینی ہے، گورنر تو پہلے فارغ ہو چکا ہے، الٹیمیٹلی یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اور یہ پہلے پیش نہیں ہو رہے تھے اور ان کا دل تھا کہ ہم باہر ہی رہیں گے اور ہم پیش نہیں ہوں گے، الٹیمیٹلی ان کو پیش بھی ہونا پڑا۔ اور عدالت نے پھر پورا عدالت کا جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آج کی سماعت ہوئی ہے، جو کچھ اس میں بات کی گئی ہے اور جو گورنر کے وکیل نے کہا، جو الیکشن کمیشن نے کہا، وہ تمام چیزیں آرڈر میں لکھوا دیتے ہیں۔ وہ 3-4 صفحوں کا آج بھی آرڈر لکھوا دیا ہے تاکہ ساری چیزیں پارٹ آف دی فائل آ جائیں کہ الیکشن کمیشن نے کیا کہا، گورنر نے کیا کہا، درخواست گزار کیا کہہ رہے ہیں، تاکہ یہ اگلے 4 دن کے بعد اپنی باتوں سے نہ مکر جائیں۔ وہ عدالت سارا کچھ سارے فریقین کو کھڑا کر کے آرڈر لکھواتی ہے اور پھر جانے دیتی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں 9 فروری کو کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔